سیاست امت کے داخلہ اور خارجہ امور کی دیکھ بھال کا نام ہے۔ یہ نگرانی حکومت اور امت دونوں کی جانب سے ہوگی۔ حکومت براہ راست ان معاملات کا انتظام کرتی ہے، جبکہ امت ریاست کے عمل کا محاسبہ کرتی ہے۔ کسی فرد، گروہ یا جماعت کی جانب سے کسی بھی غیر ملکی حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا جائز نہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کا فروغ صرف اسلامی حکومت کا کام ہے، کیونکہ امت کے امور کی نگرانی کا حق صرف حکومت کو حاصل ہے۔ امت اور جماعتیں ان خارجہ تعلقات کا محاسبہ کر سکتی ہیں۔ کسی مقصد کی نیکی اس مقصد تک پہنچنے کے طریقے کو جائز نہیں بناتی، اس لیے حرام وسائل کے ذریعے جائز مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ لہٰذا سیاسی وسیلے کے لیے سیاسی طریقے کے مخالف ہونا جائز نہیں۔ بیرونی سیاست میں سیاسی تدابیر ضروری ہیں۔ اعمال کے اعلان اور مقاصد کو پوشیدہ رکھنے میں بیرونی سیاست کی قوت چھپی ہوئی ہے۔ حکومتوں کے جرائم کو بے نقاب کرنا، جھوٹی پالیسیوں کے خطرات کو اجاگر کرنا، خفیہ سازشوں کو بے نقاب کرنا اور گمراہ کن شخصیات کی حوصلہ شکنی کرنا سیاست کے اہم اصولوں میں شامل ہے، اور اس کے لیے جرأت سے کام لینا سیاسی اسلوب کا لازمی جزو ہے۔ افراد، امت اور حکومتوں کے معاملات کی نگرانی میں اسلامی افکار کی عظمت کو اجاگر کرنا خارجہ سیاست کا اعلیٰ طریقہ ہے۔ امت کا سیاسی قضیہ اسلام کی قوت و طاقت کا اظہار، اسلامی احکام کا بہترین طریقے سے نفاذ اور دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت کو مسلسل پیش کرنا ہے۔ اسلام کی دعوت خارجہ سیاست کا محور ہے۔ اسلامی حکومت کے تمام دوسری حکومتوں کے ساتھ تعلقات اسی بنیاد پر قائم ہوں گے۔ حکومت کا اپنے علاوہ دنیا میں موجود دوسری حکومتوں سے تعلق چار طرح سے ہوگا۔ عالم اسلام کی تمام حکومتیں ایک علاقے کی طرح ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات کو خارجہ سیاست میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ان سب کو ایک حکومت کی صورت میں متحد کرنے کے لیے کام کرنا فرض ہے۔ ان ممالک کی رعایا کو غیر ملکی شمار نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کو رعایا کے افراد میں کسی فرد کی طرح حق دیا جائے، بشرطے کہ ان کا ملک دارالاسلام ہو۔ لیکن اگر ان کا ملک دارالکفر ہو تو اس کی رعایا اجنبی اور غیر ملکیوں میں شمار ہوگی۔ جن حکومتوں کے ساتھ اقتصادی، تجارتی، ثقافتی یا ہمسائیگی کے معاہدات ہیں، ان کے ساتھ معاملات معاہدات کے مطابق ہوں گے۔ اگر معاہدہ اجازت دے تو ان ممالک کے لوگ شناخت کے ساتھ بغیر پاسپورٹ کے اسلامی ریاست میں داخل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ معاملہ دو طرفہ ہو۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات ان حکومتوں کے ساتھ مخصوص اشیاء تک محدود ہوں گے، بشرطے کہ ان اشیاء کی اسلامی ریاست کو ضرورت ہو اور اشیاء کی فروخت سے ان ریاستوں کو تقویت نہ ملتی ہو۔ جن ممالک کے ساتھ کوئی معاہدات نہیں یا استعماری ممالک، مثلاً برطانیہ، امریکہ، فرانس یا وہ ممالک جو مسلم ممالک پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، یہ حکومتیں متحارب حکومتیں شمار ہوں گی۔ ان کے بارے میں تمام احتیاطی تدابیر بروئے کار لائی جائیں گی اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنا درست نہیں ہوگا۔ ان ممالک کے عوام صرف پاسپورٹ اور مخصوص اجازت کے ساتھ اسلامی ریاست میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو ممالک اسلام کے ساتھ عملاً جنگ کی حالت میں ہیں، جیسے اسرائیل، ان کے ساتھ تمام معاملات جنگ کی بنیاد پر نمٹائے جائیں گے۔ ان کے ساتھ معاملہ عملی جنگ کا ہوگا، چاہے عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ اس کی تمام رعایا کے لیے اسلامی ممالک میں داخلہ ممنوع ہوگا اور ان کے غیر مسلم شہریوں کا خون اور مال جائز ہوگا۔ دفاعی معاہدات اور اس سے ملحقہ سیاسی معاہدات، اڈوں یا ہوائی اڈوں کو کرائے پر لینے اور دینے کے معاہدات قطعی طور پر ممنوع ہوں گے۔ البتہ اقتصادی، تجارتی، مالیاتی، ثقافتی اور جنگ بندی کے معاہدات جائز ہوں گے۔ جو حکومتیں عملی طور پر غیر متحارب ہیں، اسلامی علاقوں پر قبضے کا لالچ نہیں رکھتی اور غیر استعماری ہوں، انہیں اسلامی ریاست کے شہروں میں اپنے سفارت خانے کھولنے کی اجازت دی جائے گی، بشرطے کہ ان کی ثقافتی اور سیاسی سرگرمیاں ممنوع ہوں اور ان سفارت خانوں کے کاموں اور اختیارات کی منتقلی پر پابندی ہو۔
اسلامی حکومت دعوتی کام کے تقاضوں کے مطابق عملی طور پر غیر جنگجو ممالک میں اپنے سفارت خانے کھولے گی اور ان سفارت خانوں کو ایک کام اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کرنا ہوگا۔ حکومت کے لیے اسلامی اصولوں پر قائم نہ ہونے والی کسی بھی تنظیم میں شرکت کرنا جائز نہیں جو اسلامی احکام سے ہٹ کر دوسرے احکام لاگو کرتی ہیں، جیسا کہ بین الاقوامی تنظیمیں اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف، عالمی مالیاتی فنڈ، عالمی بینک اور جیسے علاقائی تنظیمیں عرب لیگ وغیرہ۔